السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بالکل قریب ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اور دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے روزے، تراویح، تلاوت، زکوٰۃ اور صدقات کو بے حد قبول فرمائے، آمین۔ ہمارے یہاں عید کے موقع پر رشتہ دار، دوست احباب ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر پر جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوشی ہمیں پورا سال بھر عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے جو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، اس مبارک مہینے نے ہمیں بھی کچھ تحفے دیے ہیں۔ اس تحفے کے بارے میں ہم نے سوچا ہے کہ وہ کیا تحفے ہوں گے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رمضان مبارک نے ہمیں عیدی کے طور پر، تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر بہت سارے تحفے، اس نے بہترین تحفے عطا فرمائے، بہترین عمدہ تحفہ دیے ہیں۔ سب سے پہلا تحفہ اس نے جو ہمیں دیا رمضان مبارک نے، وہ یہ ہے کہ ہماری خالی جھولیوں کو جو ہے نیکیوں سے بھر گیا۔ ہماری خالی جھولی نیکیوں سے بھر گیا ہے نا۔ ہم نے رمضان میں سنا تھا کہ نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب، فرض پڑھنے پر 70 فرض کا ثواب، تو کتنی ساری جو ہے نیکیاں ہماری جھولی میں آ گئی۔ تو یہ نیکیوں کا تحفہ ہمیں دے گیا۔ دوسرا تحفہ کیا دیا رمضان نے ہمیں عیدی کے طور پر؟ تقوی کا تحفہ عطا فرمایا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا خوف۔ ہر روزہ دار جانتا ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جب بھی کوئی روزہ دار روزہ رکھتا ہے، چاہے اسے شدید پیاس لگے، بھوک لگے، اکیلا کیوں نہ ہو، کوئی اسے نہ دیکھ رہا ہو، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہو، اس کے باوجود بھی وہ پانی نہیں پیتا۔ دل میں کیا سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو غیر محسوس طریقے سے کتنا بڑا تحفہ تقوی کے طور پر ہم نے رمضان المبارک میں عطا فرمایا۔ تو تقوی کا تحفہ دیا، اسی کو کہتے ہیں اللہ کا خوف۔ اور ایک تحفہ کیا دیا؟ مغفرت کے تحفے سے نواز دیا ہے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو رمضان کی راتوں میں عبادت کرتا ہے اور رمضان کے دن کے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو مغفرت کا تحفہ دیا۔ اور کیا ہے تحفہ؟ قرآن کریم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کر دیا۔ ہر مسلمان جو ہے قرآن کریم کو جو ہے کم سے کم ایک قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے اور تراویح میں مکمل قرآن شریف سنتا ہے۔ تو قرآن کریم سے تعلق کو ہمارے مضبوط کر دیا، قرآن کریم سے ہمارا رشتہ جوڑ دیا۔ یہ بہترین تحفہ۔ قرآن کریم کون سی کتاب ہے؟ ہدایت کا سب سے آخری ایڈیشن ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں نازل ہونے والی، اس سے ہمارے تعلق کو اس نے جوڑ دیا۔ یہ بہترین تحفہ ملا۔ اور تحفہ کیا دیا ہے نا؟ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بھوکوں اور پیاسوں کا درد ہمارے دل کے اندر پیدا کر دیا۔ یہ والا تحفہ بھی دیا ہے نا۔ آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تبھی جا کے تو بھوکوں اور پیاسوں کی شدت اور ان کی تکلیف کا انہیں احساس ہوگا ہے نا۔ نبی نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، کارگر ثابت ہو، جو لوگوں کی جو ہے مدد کرے۔ مدد کب کرے گا؟ جب ان کے درد کا احساس ہوگا۔ رمضان نے یہ تحفہ دیا، لوگوں کے درد کا احساس ہمارے دل میں پیدا کر دیا۔ اسی طرح مسجد کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کر دیا۔ عام دنوں میں اتنے ہم مسجد سے نہیں جڑتے جتنا جو ہے پانچوں وقت میں جو ہے نمازی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اپنا تعلق مسجد سے کافی مضبوط ہو جاتا ہے رمضان کی برکت سے۔ یہ ایک تحفہ دیا۔ اور ایک تحفہ دیا، صبر کا تحفہ عطا فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک ایک بندہ جو ہے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، ساری تکلیف کو جھیلتا ہے، تو ہمیں صبر کا تحفہ دیا۔ اسی طرح تہجد، فرض تو فرض تہجد کا جو ہے فرض تہجد کا تحفہ بھی ہمیں دیا۔ سحری میں انسان اٹھتا ہے تو فرض تو رمضان میں پڑھتا ہی ہے، تہجد جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو انبیاء اور صالحین کا جو ہے یہ شیوا ہے، ان کی عادت ہے، ان کا طریقہ ہے، یہ ان کی عادتوں میں سے ہے۔ تو تہجد کے ساتھ تہجد کا بھی تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔
تو اتنے سارے تحفے ہم نے عیدی کے طور پہ رمضان مبارک نے ہمیں دیے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بتاؤ، اگر ہمیں کوئی تحفہ عیدی دیتا ہے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے اتنا سارا، یہ روحانی تحفہ جس کو ہم کہیں گے، ایک تو دنیا کے مادی تحفے جتنے بھی ہو، چاہے کروڑوں لاکھوں روپے کیوں نہ ہو، لیکن اس روحانی تحفے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم دنیا والوں کے تحفے کی قدر کرتے، اس کو سنبھال کے رکھتے، حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھتے ہیں، اگر انہی تحفوں کو ہم آنے والے رمضان تک اپنی زندگی میں حفاظت کے ساتھ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک طرح سے یہ حسن گمان یا ہم حسن ظن یہ رکھ سکتے ہیں کہ ان تحفوں کو اپنی زندگی میں بچا کے رکھنے سے یہ سمجھا جائے گا